السلام علیکم. تو آج کا ٹاپک ہے اسکولز آف تھاٹس. یہ ٹاپک نہیں ہے، سوری. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہمیں بیسکلی سائیکولوجی کو اسٹڈی کیسے کرنا ہے. اسکول آف تھاٹ تو ایگزامپل ہے، اس کی ایک ویڈیو آپ کو پہلے بھی مل جائے گی اسی چینل کے اوپر، اسٹرکچرلزم پہ. تو آج بیسکلی صرف اسٹڈی یہ کرنا ہے کہ ہمیں پڑھنی کیسے ہے سائیکولوجی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے تو اسٹڈی کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اگر آپ کو پیپر دینے کے لیے کرنا ہے کہ آپ کو مارکس چاہیے، تو آپ کو جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں وہ اسٹڈی کرنے کے لیے جو آپ کر رہے ہو وہی چیز آپ ایز اے رٹا بھی یوز کر سکتے ہو اسکولس کے اندر. تو ابھی میں صرف آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چیز اس میں بیسیکلی امپورٹنٹ ہے. اب امپورٹنٹ کیا چیز ہے، ہمیں چیز کو دیکھنا چاہیے. اسٹرکچرلزم، سب سے پہلے تو نام امپورٹنٹ ہوتا ہے. لوگ جو کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے، ابھی پتہ چلتا ہے نام میں کیا رکھا ہے. تو بیسیکلی اسٹرکچرلزم، اسٹرکچر کے اوپر کوئی بات ہونے والی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو آپ کو اسٹڈی کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، اب جو فاؤنڈرز ہیں اس کے اندر، فاؤنڈرز یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کویسچن. اور آپ کو ایک چیز کا اگر نام پتہ ہے تو اس کو فاؤنڈ کس نے کیا وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب گول جو ہے، اب اس چیز کا گول، جیسے اس میں اسٹرکچرلزم ہے اس کا گول. ٹھیک ہے، آگے آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ ایلیمنٹس کیا ہیں. یہ جو بریکٹ میں چیز لکھی ہے، چیز کو بریکٹ میں لکھے جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 3 ایلیمنٹس جو ہیں، پوائنٹرز، آپ کو پوائنٹرز پڑھنے ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے، اب ان کی ایویلیویشن، کیونکہ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے تو ایک تھاٹ دی گئی ہے، اور ایک جب تھاٹ دی جاتی ہے تو اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور اس تھاٹ کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح اب فنکشنلزم جو ہے، فنکشنلزم فنکشن کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی سیم چیز آ جاتی ہے جیسے ولیم جیمز اور جان ڈووے. اب اس کا گول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بیسیکلی وہ چیز کہنا کیا چاہ رہی ہے آپ کو وہ اسٹڈی کرنا ہے. ورنہ اگر آپ کا رٹا پکا ہے تو آپ پورا رٹا کر سکتے ہو. میں اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. آپ نے بس بیسیکلی فوکس کرنا ہے اس چیز کے اوپر کہ اس پوائنٹ میں، اس چیز میں کہا کیا گیا، اس کویسچن کے لیے مانگا کیا گیا. یہ جو کویسچن پوچھا ہے، یہ کویسچن کیا چیز کہہ رہا ہے کہ مجھے آنسر دو. ٹھیک ہے، تو اب بیہیویئرزم پہ آتے ہیں. بیہیویئرزم کیا ہے؟ بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں آپ کو اسٹڈی کرنے میں آسانی یہ ہوگی کہ اگر آپ کو چیز پتہ چل گئی ہے تو آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہو، اور جب پیپر میں آئے گا تو آپ اپنی ورڈنگ میں، جس کو ہمارے ٹیچرز بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنی زبان میں لکھو، تو آپ کو اپنی زبان میں لکھنے میں چیز بہت ہیلپ کرے گی. اب اس میں آ جاتا ہے انٹرسٹ. اب اگر آپ کو سائیکولوجی کا انٹرسٹ ہے تو آپ سائیکولوجی بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہو. اب اگر آپ کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ چیز سمجھنے کے لیے آپ کو فوکس تھوڑا سا بس چاہیے. ٹھیک ہے، تو جیسے اب بیہیویئرزم میں آ جاتا ہے جے بی واٹسن، بی ایف اسکنر. اب یہ بی ایف اور جے بی کے مجھے خود نہیں پتہ. تو اس کا گول، اس کے بھی گول کو اسٹڈی کرنا ہے. تو ایک آپ کو ایک پیٹرن مل گیا، سب میں آپ نے پیٹرن کو اسٹڈی کر لیا کہ ان کے انوینٹرز کا نام، گول کیا ہے، بیسیکلی اس میں ایلیمنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر کسی کے کنٹریبیوشن ہے، کرٹیسزم ہے، کیونکہ تھاٹ ہے تو کرٹیسائز تو کریں گے لوگ. سائیکو انالیسز، ویسے اگر کسی کو سائیکولوجی کا انٹرسٹ ہے تو یہ سگمنڈ فروئڈ کی تھیوری ہے، ضرور پڑھنی چاہیے. اور کارل یونگ کو بھی پڑھنا چاہیے اگر کسی کو سائیکولوجی میں انٹرسٹ ہے تو اب ایک یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے. سگمنڈ فروئڈ نے اس کو ڈسکور کیا، آسٹرین سائیکولوجسٹ، ویسے سائیکولوجسٹ نہیں کہنا چاہیے، سائیکو اینالسٹ ہے وہ، خیر جو بھی ہے. تو گول، اب اس کا گول بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹو ہیلپ دا پیشنٹس ٹو اوور کم دا اینزائٹی پرابلم، ٹو اوور کم ریزسٹنس اینڈ ریشنلٹی پونڈرز ارلی ٹرامیٹک ایکسپیرئنس. سگمنڈ فروئڈ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے. زیادہ اس کا فوکس نگیٹیوٹی کی طرف ہے فروئڈ کا. تو اب یہ جو چیزیں لکھی ہیں جیسے ڈیفینیشن، یہ بریکٹس کے اندر چیزیں لکھی ہیں. بک آپ دیکھتے تو بولڈ ہوئی ہوتی ہیں چیزیں، ان کا بولڈ ہونا، انڈر لائن ہونا، ایٹیلک ہونا، کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی. تو ان چیزوں پہ فوکس کیا کریں.
اس کی بھی کنٹریبیوشن اور کرٹیسزم ہے. گیسٹالٹ سائیکولوجی. اب گیسٹالٹ سائیکولوجی میں گیسٹالٹ کا کیا مطلب ہے آپ کو یہ جاننا پڑے گا. گیسٹالٹ سائیکولوجی بیسیکلی شیپس وغیرہ کے بارے میں ڈسکشن ہے اس میں. اب جب آپ اس کو پڑھو گے نا کہ جیسے ایکٹیویٹی ایز اے ہول رادر دین دا ٹریٹنگ ان ایلیمنٹس. تو جیسے ایلیمنٹ اسٹرکچرلزم میں بھی ایلیمنٹس ہیں نا چھوٹے چھوٹے کے ہاتھ رکھا آپ نے, ہاتھ گرم لگا اور پیچھے ہٹا لیا, تو اس کے اسٹرکچر کو فالو کر رہا ہے. فنکشنلزم فنکشنز کو ایز اے ہول. تو کئی دفعہ کنفیوژن ہو جاتی ہے آپ کو, لیکن آپ جب اس کو اسٹڈی کریں گے اور آپ کو مطلب پتہ چلتے رہیں گے تو آپ کے لیے اسٹڈی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہیومنزم. اب ہیومنزم انسانیت کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو ان کی ڈیفینیشن دیکھنی. اب آپ کو کوئی بھی چیز اگر اسٹڈی کرنی ہے نا تو آپ کو اس کے نام سے شروعات کرنی پڑے گی. نام میں کیا رکھا ہے؟ نام میں ہی سب کچھ رکھا ہوتا ہے. نام آپ کو ایک دفعہ پتہ چل گیا تو اگر آپ نے مان لو رٹا بھی کیا ہے چیز کا تو آپ کو نام کا مطلب پتہ, تو آپ اگر بھول گئے تو آپ اس کو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپلین کر دو گے. اور یہی تو مقصد ہے. مارکس ہی تو لینے ہیں سب کو. تو ابھی اگلا کہاں پہ ایویلیویشن اور کرٹیسزم آ جاتا ہے. یہ جو پیچھے اتنی زیادہ سلائیڈز لکھی ہیں نا یہ بھی آپ کو پڑھنی ہے. میں اسکپ کر رہا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ کیا چیز ضروری ہے. نیچر ورسز نرچر. اب اس کی بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی میرے پیج کے اوپر. کئی لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف نرچر کا پارٹ ہے, نہیں صرف نیچر کا پارٹ ہے, ہم تو پتلے ہیں, غلام ہے, فری ول ہے ہی نہیں ہماری. اس پہ بھی بات کریں گے کسی دن. تو نیچر نرچر کے ٹاپک پہ بات کی جائے گی. نرچرنگ اب نام میں کیا رکھا ہے یہیں سے پتہ چل جاتا ہے. نرچر سے بات ہوئی ہے کہ اس کا نرچر کس طرح کا ہے. یہ نیچر کیا ہے جو بائی ڈیفالٹ اس کے اندر چیز ہوتی ہے, اور اس کو کنکلوڈ کیا گیا. کنکلوژن بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے, پڑھنی چاہیے لوگوں کو کنکلوژن. اور اب سلائیڈز ختم.